السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ توبہ کے آداب کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان برا ہے وہ انسان بہتر بن سکتا ہے، لہذا توبہ اللہ رب العالمین کے یہاں تمام عبادتوں میں بہترین عبادت ہے۔ بہترین چیز اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ ہے، جیسا کہ سنن بیہقی کی روایت میں ہے کہ سب سے بہترین ذکر اللہ رب العالمین کے یہاں توبہ ہے، استغفار ہے۔ اس سے بہتر ذکر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو توبہ کے آداب کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ توبہ کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ توبہ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو توبہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ کون سا توبہ؟ نصیحت والا توبہ، یعنی ایسا توبہ جس توبہ کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، رب العالمین کی رضامندی ہو، لہذا ایسا توبہ اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان ایسا توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے ایسے جنات کے اندر ان کو داخل فرمائے گا۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کو جو توبہ پسند ہے وہ کون سی توبہ ہے؟ صرف اور صرف وہ توبہ جو نصیحت والا توبہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر انسان توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا توبہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اخلاص والا توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو عبادت میں کوئی بھی عبادت ہو، چاہے توبہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ ہی پسند ہے۔ اخلاص کے ساتھ اگر کسی چیز میں اس کی ملاوٹ کسی چیز میں ہو جائے، کسی چیز کے ساتھ اس کی ملاوٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ توبہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ سوچیں گے میں بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ جیسے کوئی ہوتا ہے فلم انڈسٹری میں کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کوئی آدمی کہ سالوں تک، بلکہ اس کی موت کے بعد بھی وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، قائم رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا آدمی اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے، لہذا پھر بھی آدمی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بڑے گناہ کر لے ہو پھر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے آدمی کو ہرگز مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال لیا ہے، کہ وہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ کوئی آدمی زمین بھر آسمان بھر گناہوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں لے جائے، پھر رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا، کچھ بھی پرواہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے کہ میرے فلاں بندوں کو اس نے قتل کیا، میرے فلاں بندوں کو اس نے تکلیف دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو یاد کر کے مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی قاتل قتل کرنے والا اور جو قتل ہوا وہ بھی مقتول، دونوں کیسے جنت میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو جہاد کر رہا ہوتا ہے، لہذا دوسرا آدمی کافر ہوتا ہے، قتل کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ قاتل نے ایک مسلمان آدمی کو قتل کر دیا، وہ مسلمان آدمی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے قتل کیا اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں اسلام کی توفیق دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، گناہوں سے تائب ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور رجوع کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ بھی اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو لہذا مایوس آدمی کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ لوگوں کو قتل کرنا ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی نے وہ بھی گناہ کر لیا ہے پھر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ آپ نے گناہ تو کر لیا لیکن شرمندگی آپ کے اندر نہیں ہے نا؟ آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ کی توبہ کے اندر اخلاص ہے، مانتے ہیں، چلو آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن شرمندگی آپ کے اندر نہیں ہے، بار گھما پھرا کر کے وہی گناہ، لہذا آپ کو کسی قسم کی کوئی پشیمانی نہیں، کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں گناہوں پر۔ صحابہ کرام اپنے گناہوں کو زمانے جاہلیت کے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، آپ کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں، تو لہذا آپ کا یہ توبہ بیکار ہے، فضول ہے۔ آپ کو شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے
قتل کے ارادے سے انہیں لے گئے اور انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا. پھر جب اپنے والد کے پاس گئے اور پھر بعد میں حقیقت جب واضح ہو گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بالکل باتیں ظاہر ہو گئی, تو لہذا اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم سے کہا تھا, قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, ابو جان ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں, ابا جان ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے, اللہ رب العالمین سے آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیجئے اللہ رب العالمین کے حق میں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بچوں کی دی گئی پریشانیوں کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو بیٹو, میں عنقریب اللہ رب العالمین سے تمہارے حق میں استغفار کروں گا, سوف استغفر لکم ربی, اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اسی طریقے سے ندامت کے سلسلے میں ایک بہت ہی مشہور حدیث ملتی ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 لوگوں کو قتل کر دیا. اب اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوا, احساس پیدا ہوا کہ میں تو بہت گناہ گار کی زندگی بسر کر رہا ہوں. لوگوں سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اپنے گناہوں سے, میں کس آدمی کے پاس جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ میں ایک راہب ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, اس کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس وہ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے سب کو قتل کر دیا, باپ کو قتل کر دیا, بھائی کو قتل کر دیا, بہنوں کو قتل کر دیا, رشتہ داروں کو قتل کر دیا, بلکہ میں 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں, کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا؟ اس راہب نے کہا دنیا کا سب سے بڑا گناہ تو قتل کرنا ہے, معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. مومن کو قتل تم نے کیا ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. اس نے 100 پورا کر دیا, یعنی اس راہب کو بھی قتل کر دیا. پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس جا کر کے میں توبہ کروں, استغفار کروں. شرمندگی پھر ہوئی اس آدمی کو, لہذا لوگوں نے بتلایا کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس, بہت بڑا راہب ہے, بہت بڑا عالم دین ہے, اس کے پاس جاؤ. وہ آدمی اس کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کے کہنے لگا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا, 100 لوگوں کو میں قتل کر چکا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ بڑا عالم دین تھا. اس نے کہا اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جاؤ فلاں علاقے کی جانب تم چلے جاؤ, فلاں علاقے کی جانب تم چلے جاؤ, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور وہاں پر رہائش اختیار کر لو. وہاں کے لوگ اچھے ہیں, تم ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو, تمہارے اعمال سدھر جائیں گے. تو لہذا وہ آدمی جانے لگا, ندامت و شرمندگی کے ساتھ جانے لگا اس گاؤں میں تاکہ وہاں جائے, نیک عمل کرے. لیکن راستے میں اس کی موت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے, عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہ روح دو, اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں, زندگی بھر اس نے گناہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ فیصلہ کے طور پر جو بھی انسان آئے گا اسے ہم فیصلہ لیں گے. تو لہذا بڑی تفصیلی روایت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے راضی ہو کر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دیا. لہذا ندامت, شرمندگی کا احساس اپنے دل کے اندر کوئی انسان پیدا کر لیتا ہے تو یقیناً یہ عظیم ترین توبہ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے؟ توبہ آپ کو کرنا ہے تو صرف کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے. اللہ رب العالمین کے حضور آپ کو جانا ہے. ایسا نہیں کہ اب میں تمام گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہوں, چلو گنگا نہا لوں گا. گنگا نہا سے گناہ معاف نہیں ہوتے. چلو میں اجمیر کا ایک مرتبہ سیر کر لوں گا. لہذا اجمیر کے سیر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. گناہوں کی معافی صرف اللہ رب العالمین سے طلب کیجیے, تبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن اگر آپ گناہوں کی معافی اللہ کے بجائے کسی اور سے کریں گے تو کوئی گناہوں کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحلفون لکم لترضوہم فإن ترضوہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اللہ کی قسمیں کھا کر کے آپ کے بارے میں کہیں گے, تو لہذا اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا. معلوم کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی انسان سے راضی ہو جائے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے فسق و فجور کی وجہ سے, گرچہ اللہ کے نبی ان سے راضی ہو گئے, اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین کے حضور اخلاص, للہیت کے ساتھ شرمندگی کا احساس لیتے ہوئے اور رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی تو اللہ کی ذات ہے جو لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, لوگوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو معافی کس سے مانگیں؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے اگر کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو وہ بیوقوفی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہاں ایک بات بتلا دوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھو زندگی بھر آپ نے کسی کا چوری کیا ہے, کسی کو مارا ہے, تکلیف دی ہے, اب اللہ سے معافی مانگ لو, ختم مسئلہ. یہ نہیں.
آپ پہلے اس بندے سے معافی مانگو. جب تک کوئی بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. لہذا بندے کا معاملہ ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے, تو پہلے آپ بندوں کا حق ادا کیجئے, تب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے؟ تاخیر نہیں کرنا چاہیے. گناہ آپ نے کیا ہے, تاخیر نہ کریں. ہوتا ہے ایسا, بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بہت تاخیر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ مومنوں کے شان و شان کے خلاف ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اللہ نے ارشاد فرمایا مومن تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی ظلم کر جائے, جب کوئی گناہ اور بے حیائی کا کام کر جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے ہیں. اور کون ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ گناہ کن لوگوں کو معاف کرنے والا ہو؟ لہذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ گناہ کر لے تو فوراً معافی مانگ لے. یہ مت سمجھیے کہ گناہ کبھی مومن کر ہی نہیں سکتا, گناہ مومن کر سکتا ہے. اللہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تقوی والے تو وہ ہوتے ہیں, تقوی والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں, وہی لوگ تقوی والے ہوتے ہیں جب شیطان کی جانب سے ان کو کوئی وسوسہ, کوئی گناہ لاحق ہو جاتی ہے, کوئی گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً بصیرت کی نگاہ لے لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے معافی کا سوال کر بیٹھتے ہیں. تو لہذا ہرگز تاخیر نہ کریں. تاخیر کرنے سے ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی بندے مومن گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کالا دھبا لگا دیتا ہے. جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کالے دھبے کو مٹا دیتا ہے. اور جب آدمی توبہ نہیں کرتا ہے اور بار بار یا گناہوں میں بہت زیادہ تاخیر کر جاتا ہے تو لہذا وہ کالا دھبا کیا پورے دل کے اندر پھیل جاتا ہے اور پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں, ان کے دلوں میں ران ہے, یہی کالا پن ان کے گناہوں کی کرتوت کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی نے اس بات کو صاف واضح کر دیا ہے دل میں کالا دھبا پڑ گیا ہے فوراً اس کو دھلنے کی کوشش کرو, تب آپ کے حق میں بھلائی ہے, ورنہ پورا دل کالا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ دل قلب سلیم نہیں ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو رد کر دینے والا ہوگا. اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی توبہ کر رہا ہے تو توبہ پر قائم رہنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ چلو میں توبہ کر لیا ہوں اب کی بار میں سود نہیں کھاؤں گا, ہے نا, بھرنے میں کافی پریشانی ہو گئی سود بھرنے میں, اب اس نے سوچ لیا اب کی بار میں کبھی سود نہیں کھاؤں گا, پھر ضرورت پڑی لالچ میں آ کر کے پھر سود لے لیا, تو وہ توبہ نہیں ہے. توبہ تو یہ ہے کہ آدمی توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہے. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تو وہ ہوتے ہیں توبہ استغفار کرنے کے بعد, گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گناہوں پر اڑے نہیں رہتے, بار بار اس گناہ کو دہراتے نہیں بلکہ توبہ پر قائم رہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ توبہ پر قائم رہنا ہے. اگر آپ بار بار وہ گناہ دہراتے رہیں گے, ایک آدمی نے زناکاری کی پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیا, پھر زناکاری کی پھر اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کر لیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ توبہ پر قائم رہنا ضروری. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. ہاں یہاں پر یہ بات بھی صاف کر دوں کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے پھر توبہ کر لے, پھر گناہ کر لے پھر توبہ کر لے, تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اب معاف نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ ہزاروں مرتبہ معاف کرے گا, لاکھوں مرتبہ معاف کرے گا, کروڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے گا. وسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر وسیع, ہر چیز پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے بلکہ توبہ کرنا ہے اور توبے پر قائم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان بیان فرمائی کہ مومن تو وہ ہوتا ہے توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہتا ہے, دوبارہ گھما پھرا کر گناہ نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے ساتویں چیز کیا ہے؟ کثرت سے توبہ کرنا ہے, کثرت سے توبہ کرنا ہے. اب کوئی آدمی کہے میں کبھی گناہ ہی نہیں کرتا ہوں تو میں کیوں توبہ کروں گا؟ بھائی توبہ تو وہ لوگ کرے جو گناہ کرتے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے گنہگار تھے؟ گنہگار تھے, زندگی پر انہوں نے کبھی گناہ کیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ, بلکہ ایک اور روایت میں کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. تو لہذا کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے
کہ آدمی صبح کے اوقات میں 100 مرتبہ استغفار طلب کرے، رات شام کے اوقات میں 100 مرتبہ استغفار طلب کرے۔ لہذا اگر ہر مجلس میں آدمی اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کا سوال نہیں کر سکتا 50 100 مرتبہ 70 مرتبہ، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ استغفار طلب کر لے اللہ رب العالمین سے، صبح میں ایک مرتبہ 100 مرتبہ، اور شام کے وقت میں ایک وقت میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کر لے، تو لہذا اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو لہذا کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو انسان گناہ نہیں کرتا ہے پھر بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور جو انسان گناہ کرنے کی وجہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ توبہ کے آداب کے حوالے سے میں نے 7 باتیں بیان فرمائی، اگلی درس میں انشاءاللہ اگلی مزید باتیں بیان کروں گا۔ تو پہلی بات میں نے بیان کی اخلاص اور الہیت کے ساتھ توبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بہت بڑے بڑے گناہ کر لیے پھر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ ندامت و شرمندگی کا اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ بغیر احساس سے آپ اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہی سے استغفار طلب کرنا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کو اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کو معاف کر دے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ لوگوں کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہذا صرف اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے گناہ کر لیا ہے تو آپ کو تاخیر کرنی نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ توبہ پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ آپ نے جس گناہ کے بنا پر توبہ کیا ہے اس گناہ کو آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، دوبارہ اس گناہ کو دہرانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز کیا ہے؟ کثرت سے توبہ کرنا ہے، صبح و شام ہر مجلس میں انسان توبہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما، اللہ رب العالمین ہمیں توابین میں شامل فرما، گناہوں کو ہمارے معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔